پاس بڑے تھے، کافی بڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس بندے نے کسی کی مہمان نوازی کی تھی نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی اس حدیث کا بیان کیا کہ جس نے سونی کر کے مزدہ کر کے خوبصورت کر کے پیار کر عزت کے ساتھ آدر کے ساتھ کسی مہمان کو سب سے پہلے جس نے اس اہتمام سے کھانا کھلایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. زبردست مہمان نواز تھے، زبردست. اپنے گھر کے 4 دروازے بنائے ہوئے پہاڑ 4 اور فرماتے تھے میری خواہش ہے کہ چاروں طرف سے مہمان آئے، روٹیاں پکتی رہیں، دنیا کھاتی رہے، دنیا آگے کھا جاوے راضی ہو گئے، بھیا بنا کے سویا آئیں لوگ کھائیں. یہ میری خواہش ہے، روٹی کھلاؤ روٹی کھلاؤ روٹی کھلاؤ لنگر کھلاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے. کھانا کھلائے جس کا مزاج ہو کھانا کھلانے کا، طبیعت کو کھانا کھلانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی مہمان نوازی کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترغیب و ترغیب میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم کہ جو آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے نا، یہ بنایا ہے کہ آپ کے دل مخلوق کے حق میں بڑے نرم ہیں. آپ مہمان نوازی بڑی کر رہے ہیں اور کبھی کبھی مشکل حالات ہوتے نا، ٹف حالات. اللہ کے نبی تھے ان میں بھی مہمان نواز کرتے، ان میں بھی پانی پلاتے، کھانا کھلاتے، لوگوں کو اس دور کی ضروریات کے مطابق لوگوں کو دیتے. ہمارے نا بڑا باب ہے حدیث پاک میں بخاری مسلم میں کہ بندہ ہمیشہ دل کا غنی ہوتا ہے. دلوں میں کبھی گنجائش بن جائے نا، دلوں میں اپنے دلوں میں گنجائش بنائے لوگوں کو، اپنی طبیعتوں میں گنجائش. ہماری طبیعتوں میں گنجائش نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو نواز دیتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ گنجائش رکھے، کشادہ کریں اپنے دل کو سینے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ عہد ہو گیا تھا. مہمان تو اب آئے کرتے تھے بلکہ ان دنوں میں مہمان زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کئی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. اب وہ قحط کا زمانہ تھا، بہت ساری جگہوں پہ فصل ہی نہیں تھی، اناج ہی نہیں تھا، تو مہمان زیادہ ہو گئے. اب حضرت سارا جناب حاجرہ گھر میں موجود ہے، لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر میں ایک دوست تھا، حضرت حکیم الامت نے اس کو لکھا ہے. آپ نے نا اس کو کچھ سامان بھیجا، بوریاں بھیجی. فرمایا یار تیرے پاس گندم ہے، گندم کی بھر دے بوریاں. مہمان بڑے آ گئے، روٹی کھلانے کے لوگوں کو. حضرت ابراہیم نے وہ بوریاں اپنی اس مصری دوست کی طرف بھیجی کہ گندم کی بھر دو. مہمان زیادہ آ گئے، ابتدا تو قحط ہے. اب وہاں جب گئے لینے کے لیے خدام اونٹ لے کے بوریاں لے کے، تو اس نے کہا کہ گندم کا نام ختم ہو گیا. اب یہ خالی بوریاں لے کے واپس آ گئے. اب جانے والے خدام کو پتا تھا، جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ خانقاہوں کے، آستانوں کے، مدارس کے، مراکز کے مزاج سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ اب مہمان تو بیٹھے ہیں، بیسیوں درجنوں سینکڑوں، سب کو پتا ہے کہ گندم آ رہی ہے مصر سے، کہ بڑا ملتا ہے. اب بوریاں جب خالی آئیں گی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، ان کو دل کمزور پڑ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ تسلی دیتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں. رستے میں نا کچھ ریت بوریوں میں ڈالی تاکہ فوری طور پہ دیکھنے والے پریشان نہ ہوں. ریت بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر جا کے آرام سے رکھ دیں گے. پھر حضرت ابراہیم سے گزارش کریں گے گلا نہیں ملا، وہ ایک خوبصورت سا آواز کریں گے، لوگوں کو دلوں کو تسلی ہو جائے گی اور پھر اگلا بندوبست کر لیں. اب وہ بوریاں ساری کی ساری ریت سے بھری رکھی. حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بوریاں لا کے جب لوگوں نے سارے دیکھی بوریاں خود طریقے کے لوگوں کی، کئی دنوں کا کھانا نہیں کھایا تھا، احساس بشاس ہو گئی. بچے بوڑھے بیمار سبھی کے دل تسلی میں آ گئے، آج کھانا ملے گا. بوریاں کھانے میں رکھی ہوئی. حضرت ابراہیم آرام فرما کے کہیں یا کسی ذکر و فکر کی مصروفیت سے مشغول تھے. ظاہراً انہوں نے بتایا نہ کہ اب وہ جہاں گندم رکھی جاتی تھی وہاں جا کے وہ ریت کی بوریاں رکھ دی. وہ خدام وہاں سے ہٹ گئے تو اب جناب حاجرہ حضرت سارا اٹھی، ریت والی بوریاں جب کھولی تو بہترین گندم نکلی اندر سے. اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو پھر بغیر اور بندہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا
اللہ یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے چیزیں کہاں کا میں نہیں کھائیے انہوں نے فوراً قبیلے نے ان کو بلایا، بات کو سمجھیں پیس لی گئی، اسی وقت کھانا پکنے لگا، حضرت ابراہیم تشریف لائے، کھانا چل رہا ہے، لوگ لنگر کھا رہے ہیں، کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر ہم بھی پریشان تھے کہ ہم تو کہے تھے کہ یہ جنوں کے آ گئی، حضرت سارا اور جناب حاجرات قریب آئیں تو خواتین بازوں کا گھر والوں کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ والی سبزی بڑی اچھی تھی، یہ والی چاول بڑی اچھی تھی، یہ جو گندم آپ لائیں یہ بڑی اچھی ہے، تو تھوڑی سی گندم ہاتھ میں پکڑی جناب حاجرہ نے، جناب سارا نے حضرت ابراہیم کے سامنے کہا کہ یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا، یہ جو مصری یار نے گندم بھیجی ہے نا، مصری یار نے، کیا بات ہے، خوشبو بھی آتا ہے، کھانے میں بھی اچھی ہے، دو لقمے روٹی کے چکے ہیں، ذائقہ بھی کمال ہے، یہ جو آپ کا مصری یار ہے، حضرت ابراہیم کہنے لگے چپ کر جا، یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وہ جس نے کہا نا ہم نے ابراہیم کا پہلا دوست بنا لیا ہے، یہ اس نے بھیجی ہے، اس کو پتہ تھا کہ جناب خلیل نے کوئی ذات کے لیے نہیں منگائی، اس کی مخلوق کے لیے منگائی ہے، تو یہ عرشی یار نے بھیجی ہے، عرشی یار نے، اور فرمایا جب عرشی یار بھیجے تو کسی قسم کی کوئی کمزوری باقی رہتی نہیں ہے، ایک کو بھیجا مان نواز بڑے بھیجا کھانا لینے چلا کافی بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس بندے نے کسی کی مہمان نوازی کی تھی نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی اس حدیث کا بیان کیا کہ جس نے سونی کر کے مسجع کر کے خوبصورت کر کے تیار کر کے عزت کے ساتھ آنر کے ساتھ کسی مہمان کو سب سے پہلے کسی نے کس اہتمام سے کھانا کھلایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، زبردست مہمان نواز کے، زبردست اپنے گھر کے چار دروازے بنائے ہوئے تھے، چار، اور فرماتے کہ میری خواہش ہے کہ چاروں طرف سے مہمان آئیں، روٹیاں پکتی رہیں، دنیا کھاتی رہے، دنیا آوے کھا جاوے راضی ہوئے، بلا آئیں لوگ کھائیں، یہ میری خواہش، روٹی کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، لنگر کھلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے، تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے، کھانا کھلائے، جس کا مزاج ہو کھانا کھلائے، طبیعت ہو کھانا کھلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ترغیب میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمایا ابراہیم یہ جو آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے نا، اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے دل مخلوق کے حق میں بڑے لگا ہوئے آپ مہمان نوازی بڑی کریں، اور کبھی کبھی مشکل حالات ہوتے ہیں نا، سخت حالات، ان میں بھی مہمان نوازی کریں، ان میں بھی پانی کھلاتے، کھانا کھلاتے، لوگوں کو اس دور کی ضروریات کے مطابق لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا باب ہے حدیث پاک میں بخاری مسلم میں کہ بندہ ہمیشہ دل کا غنی ہوتا ہے، دلوں میں کبھی گنجائش بن جائے نا، دلوں میں تو جیبوں میں بھی اپنے دلوں میں گنجائش بنائیں لوگوں کا، اپنی طبیعتوں میں گنجائش، ہماری طبیعتوں میں گنجائش نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو نواز دیتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ گنجائش رکھیں۔